السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حادثے میں میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کو گھر لایا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے اور میں کچن میں تھی۔ اچانک مجھے شیشے میں ان کا عکس نظر آیا۔ جی ہاں، میری بینائی واپس آ چکی تھی، مگر میں نے شوہر کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شوہر کا دوست اسے ایک پستول دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے آج رات کام تمام کر دو۔ لیکن صدمہ یہ نہیں تھا۔ صدمہ یہ تھا کہ وہ دوست کوئی مرد نہیں بلکہ میرا نام سونیا ہے اور میں اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ملک سکندر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ دولت، شہرت اور آسائشیں میرے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی ایک لمحے میں مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لے گی۔ وہ کٹھن رات مجھے آج بھی یاد ہے، جب ہم مری سے واپس آ رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی اور ڈرائیور کو راستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سامنے سے آنے والے ٹرک نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میرے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن سب سے بڑا زخم میرے دل پر لگا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے والدین اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور میرے سر پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ میں اس وقت صرف 22 سال کی تھی اور ایک ہی جھٹکے میں یتیم اور معذور ہو گئی تھی۔ میں کئی دن تک صدمے میں رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اندھیرا میرا مقدر بن چکا تھا۔ میں جو کبھی رنگوں کی دیوانی تھی، اب صرف سیاہ رنگ کو جانتی تھی۔ لیکن اس مشکل وقت میں ایک شخص نے میرا ہاتھ تھاما اور وہ شخص تھا احسن۔ احسن میرے پاپا کا سب سے قابل اعتماد مینیجر تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکا تھا جسے پاپا نے اس کی قابلیت کی وجہ سے بہت اوپر پہنچایا تھا۔ میرے والدین کے بعد وہی تھا جس نے نہ صرف پاپا کا بکھرا ہوا کاروبار سنبھالا بلکہ مجھے بھی سنبھالا۔ اس نے میری خدمت کی کہ میں بھول گئی کہ میں اندھی ہوں، نابینی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ میں یہ بات ہی بھول گئی، اتنی اس نے میری خدمت کی۔ وہ میرے لیے میری آنکھیں بن گیا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، مجھے باغ میں سیر کرواتا اور مجھے بزنس کی تفصیلات پڑھ کر سناتا۔ میں آہستہ آہستہ اس پر منحصر ہوتی گئی اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں تنہا تھی اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ احسن سے بہتر جیون ساتھی مجھے نہیں مل سکتا جو میری معذوری کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے ہاں کر دی اور ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد احسن نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھ سے آنکھیں چھین لی تو کیا ہوا، احسن جیسا ہیرا شوہر دے دیا ہے جو میری لاٹھی ہے، میرا سہارا ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ یہ شاید میں خوش تھی کیونکہ میں صرف وہ دیکھ سکتی تھی جو احسن مجھے دکھاتا تھا، یا وہ سن سکتی تھی جو احسن مجھے
سناتا تھا۔ مجھے اپنے بزنس کی، کاروبار کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں صرف چیک بکس اور کاغذات پر انگوٹھے لگاتی، کیونکہ احسن کہتا تھا کہ دستخط کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی کیونکہ وہ میرا مسیحا تھا۔ شادی کے 2 سال گزر گئے اور میں اس اندھیرے کی عادی ہو گئی، لیکن پھر کچھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ احسن اکثر گھر میں اپنے دوستوں کو لاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بزنس میٹنگز ہیں جو دفتر میں نہیں ہو سکتی، اس لیے گھر پر رکھ لی ہیں۔ میں خوشی خوشی اجازت دے دیتی تھی۔ وہ اپنے ایک خاص دوست کا ذکر اکثر کرتا تھا جس کا نام اس نے فیصل بتایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فیصل اس کا بچپن کا دوست ہے اور اب ہمارے بزنس میں پارٹنر بننے والا ہے۔ فیصل اکثر ہمارے گھر آتا تھا۔ احسن مجھے بتاتا تھا کہ فیصل بہت شرمیلا ہے اور وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ میں نے کبھی فیصل کی آواز نہیں سنی تھی۔ احسن کہتا تھا کہ وہ بہت کم گو ہے، یعنی بہت کم بولتا ہے اور دھیمی آواز میں بات کرتا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ڈرائنگ روم سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں آتی ہیں جو کسی مرد کی نہیں لگتی۔ جب میں احسن سے پوچھتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا کہ سونیا تم بھی نا، تمہارے کان بجتے ہیں یا پھر ٹی وی چل رہا ہوگا۔ میں اس کی بات مان لیتی کیونکہ اندھے پن نے میرے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں واقعی وہم کرنے لگی ہوں، لیکن میرا احساس یعنی میری چھٹی حص مجھے بار بار خبردار کرتی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ جب بھی فیصل آتا گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی۔ یہ خوشبو کسی مردانہ پرفیوم کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک میٹھی اور نسوانی خوشبو تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ لیکن جب میں احسن سے پوچھتی کہ یہ خوشبو کیسی ہے تو وہ کہتا ارے یہ تو میں نے نیا فریشنر لیا ہے، مہنگا برانڈ ہے، تمہیں پسند آیا؟ میں چپ ہو جاتی، لیکن دل میں ایک کانٹا سا چبھتا رہتا کہ روم فریشنر کی خوشبو کپڑوں سے آنے والی خوشبو سے الگ ہوتی ہے۔ ایک دن میں کچن میں پانی پینے گئی، پیاس لگی ہوئی تھی تو میں پانی کا گلاس پینے گئی کچن میں، تو مجھے لگا کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے اور پھر وہی خوشبو آئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ احسن فوراً بول پڑا میں ہوں جان، پانی لینے آیا تھا۔ تم ڈر گئی تھی؟ تم ڈر کیوں گئی تھی؟ لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ قدموں کی چاپ احسن کی نہیں تھی۔ احسن کے جوتوں کی آواز بھاری ہوتی تھی، جبکہ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے سینڈل پہن رکھی ہو یا ہلکے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں اپنی خوشگوار زندگی کو شک کی نظر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں احسن سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پچھلے مہینے میرے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ احسن مجھے شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور دوائیاں دی۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا سا محسوس ہوا، جیسے اندھیرے میں ہلکی سی روشنی کی کرن پھوٹی ہو۔ میں نے آنکھیں رگڑیں تو وہ روشنی غائب تھی۔ وہ روشنی غائب نہیں ہوئی بلکہ مزید واضح ہو گئی۔
مزید کلیئر ہو گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا میری بینائی واپس آ رہی تھی؟ میں نے احسن کو آواز دینا چاہی، لیکن پھر میں رک گئی۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ ابھی نہیں بتانا چاہیے، میں اسے سرپرائز دوں گی، یا شاید یہ میرا وہم ہو۔ لیکن اگلے کچھ دنوں میں یہ وہم حقیقت میں بدلنے لگا۔ میری بینائی آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ مجھے پہلے صرف سائے نظر آتے تھے، پھر دھندلے رنگ، اور پھر چیزوں کے واضح خد و خال۔ ڈاکٹر نے شاید دوائی بدل دی تھی، یا میرے سر کی پرانی چوٹ کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ فوراً احسن کو بتاؤں اور اس کے گلے لگ جاؤں، لیکن پھر وہی عجیب واقعات میرے آڑے آ گئے۔ جس دن میری بینائی مکمل طور پر صاف ہوئی، اسی دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ جس نے مجھے چپ رہنے پر، خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں تھی اور احسن باتھ روم میں تھا۔ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی اور ایک میسج آیا۔ میں نے تجسس کے عالم میں موبائل اٹھایا۔ میری آنکھیں اب دیکھ سکتی تھیں۔ اسکرین پر فیصل کا نام لکھا تھا اور میسج تھا، آج شام کا کیا پروگرام ہے جان؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جان، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ کوئی دوست اپنے دوست کو ایسے میسج کرتا ہے؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ احسن؟ کیا احسن کے خواجہ سرا ہے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے؟ میں نے جلدی سے موبائل وہیں رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر اندھے ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ احسن باہر آیا تو میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اپنی بینائی کا راز نہیں کھولوں گی، بلکہ دیکھوں گی یہ فیصل کون ہے اور احسن مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ جس کے شخص کے ساتھ میں ہر بات شیئر کرتی تھی، اب اسی سے اتنا بڑا راز چھپا رہی تھی۔ میں نے اپنی کالی اینک دوبارہ لگائی اور وہی پرانی ایکٹنگ شروع کر دی کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں ٹکرا کر چلتی چیزیں ٹٹولتی اور احسن مجھے ہمدردی سے سنبھالتا، لیکن اب مجھے اس کی ہمدردی میں ایک بناوٹ نظر آنے لگی تھی۔ جب وہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا تو اس کے چہرے پر وہ پیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک بیزاری ہوتی تھی جسے دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ آج شام احسن نے مجھے بتایا کہ فیصل آ رہا ہے، کچھ ضروری کاغذات سائن کروانے ہیں۔ اس نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور اپنی کالی اینک لگا کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ احسن بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈور بیل بجی۔ احسن نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ آؤ یار، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ احسن کی آواز میں جوش تھا۔ وہ کسی بزنس پارٹنر کے لیے نہیں ہوتا۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی اور میرا رخ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف تھا، جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس پر ہلکا سا پردہ تھا۔
میں اپنی عینک کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ سکتی تھی، لیکن میں نے نظریں جھکائے رکھی۔ احسن مہمان کو لے کر اندر آیا۔ مہمان کے چلنے کی آواز سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی مرد نہیں ہے۔ ٹک ٹک کرتی ہیلز کی آواز قالین پر بھی دبی دبی سنائی دے رہی تھی۔ احسن نے کہا، سونیا، یہ فیصل ہے، ملو اس سے۔ میں نے انجانے پن کا ڈرامہ کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میرے ہاتھ کو ایک نرم و ملائم ہاتھ نے چھوا، جس یقیناً کسی عورت کا ہاتھ تھا، جس کی کلائی میں چوڑیاں تھیں۔ میں نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچا، جیسے مجھے جھٹکا لگا۔ احسن ہنسا، ارے کیا ہوا سونیا؟ فیصل کا ہاتھ ٹھنڈا ہے شاید، یا باہر سردی ہے نا؟ تو اس نے بات بنائی، لیکن میں دیکھ چکی تھی وہ ہاتھ مہندی سے سجا ہوا تھا اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ کچھ نہیں، بس اچانک لگا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، اچھا میں نا آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں چائے پینا۔ احسن نے کہا، نہیں تم کیوں تکلیف کرتی ہو، ملازم بنا لے گا۔ میں نے اصرار کیا، نہیں، مہمان اتنے دنوں بعد آئے ہیں، میں خود بناؤں گی۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ کچن کا میں دراصل وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی تاکہ انہیں دیکھ سکوں۔ میں اٹھ کر کچن کی طرف گئی، جو لاؤنج کے ساتھ ہی تھا اور جس کی دیوار میں ایک بڑی شیشے کی کھڑکی تھی، جہاں سے ڈرائنگ روم کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر چولہا جلایا اور برتنوں کی آواز پیدا کی، ایک دوسرے کے ساتھ برتنوں کو ٹکرایا تاکہ انہیں لگے کہ میں مصروف ہوں اپنے کام میں۔ پھر میں نے آہستگی سے کچن کی لائٹ بند کر دی تاکہ میں اندر سے باہر دیکھ سکوں اور باہر سے مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ احسن صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ وہ فیصل بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سکیڑا اور غور سے دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں کوئی فیصل نام کا مرد نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی فیشنیبل اور خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، جس نے ماڈرن کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ احسن کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی تھی اور احسن اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اف احسن، یہ اندھی تو بالکل بے وقوف ہے۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ میں فیصل نہیں، فرا ہوں۔ اس لڑکی کی آواز میں نے پہلی بار سنی۔ یہ وہی ہنسی تھی جو مجھے کبھی کبھی سنائی دیتی تھی۔ احسن نے قہقہا لگایا، ارے یہ تو میری محبت میں اندھی تھی، اب اصلی اندھی ہو گئی ہے۔ اسے کیا پتہ چلے گا، بس کچھ دن کی بات ہے فرا، جائیداد کے کاغذات ٹرانسفر ہونے والے ہیں، میں نے اس کے انگوٹھے لگوا لیے ہیں۔ جیسے ہی سب کچھ میرے نام ہوگا تو اس کی کہانی ختم۔ احسن کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میرا شوہر، میرا مسیحا، جسے میں دیوتا سمجھتی تھی، وہ میری موت کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور یہ عورت فرا، یہ اس کی گرل فرینڈ تھی، جسے وہ فیصل بنا کر میرے گھر لاتا رہا اور میرے سامنے میرے ہی گھر میں عیاشی کرتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی چیخوں، چلاؤں اور وہاں جاؤں اور ان دونوں کا گریبان پکڑوں، لیکن میں رک گئی۔
میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سلیب کو پکڑ لیا۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ میرے سامنے میری پوری زندگی ایک تماشا بن چکی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ احسن نے مجھ سے شادی صرف دولت کے لیے کی تھی۔ میری معذوری اس کے لیے ایک نعمت تھی جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 2 سال بعد 2 سال سے مجھے لوٹ رہا تھا، مجھے دھوکہ دے رہا تھا، اور اب وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، یہ غصے اور انتقام کے آنسو تھے۔ میں نے شیشے میں ان کا عکس دیکھا، جہاں وہ لڑکی احسن کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی اور احسن اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ وہی انگلیاں تھیں جو میرے آنسو پونچھتی تھی، یہ وہی کندھا تھا جس پر میں سر رکھ کر روتی تھی۔ مجھے گھن آنے لگی اس شخص سے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ میں اب سونیا نہیں رہوں گی۔ میں اب وہ اندھی اور بے بس لڑکی نہیں بنوں گی جسے یہ دونوں روند کر چلے جائیں۔ یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا گھر ہے، اور سب سے بڑھ کر میری زندگی ہے جسے اللہ تعالی نے دوبارہ روشنی بخشی ہے۔ اگر احسن سمجھتا ہے کہ وہ کھلاڑی ہے تو اب اسے پتہ چلے گا کہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے اب بہت محتاط رہنا چاہیے تھا۔ مجھے انہیں یہ احساس نہیں ہونے دینا تھا کہ میری بینائی واپس آ چکی ہے، کیونکہ یہی میرا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ میں نے چائے کی ٹرے اٹھائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے دوبارہ اپنی کالی اینک آنکھوں پر جمائی اور لاٹھی ہاتھ میں پکڑی۔ اب مجھے ایک بہترین اداکارہ بننا تھا۔ میں کچن سے نکلی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ احسان، چائے لے آؤں؟ میں نے آواز دی۔ میری آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ احسن نے فوراً اس لڑکی کو پرے ہٹایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں لے آؤ میری جان، ہم انتظار ہی کر رہے تھے۔ اس کا لہجہ پھر سے وہی مصنوعی مٹھاس والا ہو گیا تھا۔ میں ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کیسے حقارت سے، نفرت سے مجھے دیکھ رہی ہے، اور کیسے احسن مجھے دیکھ کر آنکھیں گھما رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنی نظریں خالی نقطے پر جمائے رکھی اور ٹرے میز پر رکھنے لگی جیسے میں اندازے سے رکھ رہی ہوں۔ میرا پاؤں جان بوجھ کر میز کے پاؤں سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑائی۔ اوہ! احسن فوراً اٹھا اور مجھے تھاما۔ دھیان سے سونیا، گر جاتی تو؟ اس نے فکر جتائی۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی۔ شکریہ احسن، وہ مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے مسکرا کر کہا، فیصل بھائی چائے لینے۔ میں نے ہوا میں دیکھ کر کہا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ آج تم میری بے بسی پر ہنس رہی ہو نا، کل میں تمہارے انجام پر ہنسوں گی۔ میں نے چائے رکھ کر کہا، میں ذرا تھک گئی ہوں، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ اور وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن یہ میرا آخری رونا تھا، کیونکہ اب جنگ شروع ہو چکی تھی
اور میں جانتی تھی کہ دشمن گھر کے اندر ہی ہے اور وہ مجھے مارنے کے در پہ ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا شکار اب شکاری بن چکا ہے اور اس کی آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک سرد عزم نے لے لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی ہوں، جہاں میری ذرا سی غلطی میری جان لے سکتی ہے۔ احسن اور اس کی گرل فرینڈ فرح مجھے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا چکے تھے اور وہ صرف جائیداد کے کاغذات پر میرے دستخط کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے سب سے پہلے ایک مددگار کی ضرورت تھی، کوئی ایسا جس پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکوں۔ اچانک میرے ذہن میں سمیر کا نام آیا۔ سمیر میرا کالج کا دوست تھا اور وہ ہمیشہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے احسن کا انتخاب کیا تھا۔ سمیر اب پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور مجھے یاد تھا کہ پاپا کی وفات پر اس نے کہا تھا مجھ سے کہ سونیا، اگر کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو ایک بار مجھے یاد کرنا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی میں سمیر سے رابطہ کروں گی۔ اگلی صبح احسن حسب معمول جلدی اٹھ گیا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا اور باتھ روم میں گنگنا رہا تھا۔ میں نے اس کی بے فکری کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اس کا موبائل چیک کیا جو چارجنگ پر لگا تھا۔ لاکھ کوڑ مجھے پتا تھا کیونکہ کل ہی میں نے اسے کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے میسیج کھولے تو فرح کا آخری میسج تھا، آج رات کا کیا پلان ہے؟ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، احسن کا جواب تھا۔ آج رات فائنل ہے، کاغذات تیار ہیں اور میں نے دوائی بھی منگوائی ہے، بس آج کا سورج غروب ہونے دو، سونیا ہمیشہ کے لیے سو جائے گی۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ رات مجھے مارنے والے تھے، وہ آج رات مجھے مارنے والے تھے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل واپس رکھا اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ احسن باہر آیا تو میں نے حسب معمول اندھے پن کا ڈرامہ کیا۔ احسن، آج مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تاکہ اسے لگے کہ میں کمزور ہو رہی ہوں۔ احسن میرے پاس بیٹھا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ نہیں میری جان، شاید موسم کا اثر ہے۔ تم آج آرام کرو، میں آج جلدی گھر آ جاؤں گا، اور ہاں فیصل بھی شام کو آئے گا۔ ہم نے ایک بہت بڑی ڈیل فائنل کرنی ہے اور تمہارے سائن چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ اس کے لہجے میں جو شفاقی تھی وہ میں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنی جیت کا جشن منانے کی بات کر رہا تھا اور وہ جشن میری موت تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے احسن، آپ جیسا کہیں۔ احسن تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ جیسے گھر کا مین گیٹ بند ہوا میں نے موبائل اٹھایا جو میں نے چھپا کر رکھا تھا اور سمیر کا نمبر ملایا جو مجھے زبانی یاد تھا۔ تیسری گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، سمیر کی بھاری آواز آئی۔ سمیر، میں سونیا بول رہی ہوں۔ میری آواز بھر آ گئی۔ سونیا، تم؟
اتنی عرصے بعد سب خیریت تو ہے؟ سمیر حیران تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنے ایکسیڈنٹ سے لے کر بینائی واپس آنے تک، اور احسن کی سازش سے لے کر آج رات کے قتل کے منصوبے تک۔ سمیر خاموشی سے سنتا رہا، اور پھر صرف اس نے اتنا کہا، فکر مت کرو سونیا، میں ابھی زندہ ہوں، تم بس ویسا ہی کرنا جیسا میں کہوں۔ آج رات احسن اور اس کی گرل فرینڈ نہیں بچیں گے۔ سمیر نے مجھے ایک پلان سمجھایا جس میں بہت رسک تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نارمل رہوں اور انہیں یہ یقین دلاتی رہوں کہ میں اندھی ہوں۔ دوپہر کو احسن گھر آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک فائل اور مٹھائی کا ڈبہ لایا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ سونیا اٹھو، دیکھو میں کیا لایا ہوں، تمہاری پسندیدہ گلاب جامن۔ اس نے ڈبہ کھولا اور ایک گلاب جامن زبردستی میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ کھاؤ بیگم، آج کا دن بہت بڑا ہے۔ مجھے اس مٹھائی میں زہر کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ زہریلی نہیں تھی، لیکن اس شخص کے ہاتھ ہی زہریلے ہو چکے تھے۔ شام ہوتے ہی گھر کی گھنٹی بجی۔ احسن نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر کسی کو لے کر اندر آیا۔ اس بار اس نے فیصل کا تعارف نہیں کروایا اور نہ ہی مجھے بلایا۔ وہ سیدھا اسے گیسٹ روم میں لے گیا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ اب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چند گھنٹوں بعد تو میں مرنے والی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بڑے آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، لیکن میرے کان گیسٹ روم کی طرف لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد احسن میرے پاس آیا۔ سونیا، چلو باہر آؤ، سائن کرنے ہیں، فیصل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اپنی کاری اینک لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آئی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ فرح شاید وہیں موجود تھی، لیکن خاموش تھی۔ احسن نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور میرے سامنے فائل رکھ دی۔ یہاں سائن کرو سونیا، یہ نئی کمپنی کے شیئرز ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کاغذ پر رکھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ جائیداد کی منتقلی کے کاغذات ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لے کر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے ہی احسن نے سکھ کا سانس لیا اور فائل جھپٹ لی۔ شاباش، اب تم جا کر آرام کرو، میں ذرا فیصل کو چھوڑا۔ اس نے کہا، میں جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑنے نہیں جا رہا، بلکہ قتل کی تیاری کرنے جا رہا ہے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن دروازے پر پہنچ کر رک گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ احسن سمجھ رہا تھا کہ میں کمرے میں جا چکی ہوں۔ وہ واپس صوفے کی طرف مڑا جہاں فرح بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی وگ اتاری اور کھل کھلا کر ہنس دی۔ مبارک ہو احسن، آخر کار یہ مصیبت ٹل گئی۔ احسن نے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں جان، اب یہ گھر، یہ دولت، یہ سب ہمارا ہے، بس ایک آخری کام باقی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں کچن کی طرف گئے تاکہ جشن کے لیے مشروب تیار کر سکیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور دبے پاؤں کچن کی کھڑکی کے باہر چھپ گئی، جہاں سے مجھے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر میری رگوں میں خون جم گیا۔
کچن کی دیوار پر ایک بڑا آرائشی آئینہ لگا ہوا تھا جس میں مجھے احسن اور فرح کا عکس نظر آتا تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں شیلف کے پاس کھڑے تھے اور ان کی پیٹھ میری طرف تھی، لیکن آئینے نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ احسن دراز سے کچھ نکال رہا تھا اور فرح کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے دیکھا کہ احسن نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اسے جوس کے گلاس میں خالی کر دیا۔ یہ یقیناً وہی دوائی تھی جس کا ذکر اس نے میسج میں کیا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر وہ تھا جو اس کے فوراً بعد ہوا۔ فرح نے اپنے پرس سے ایک کالے رنگ کا پستول نکالا اور احسن کی طرف بڑھایا۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور غور سے آئینے میں دیکھنے لگی۔ فرح احسن کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی اور پھر احسن نے وہ پستول تھام لیا۔ فرح کہہ رہی تھی، اگر زہر کام نہ کرے تو رسک مت لینا احسن، آج رات کام تمام کر دو، گولی مار دینا اور کہہ دینا ڈاکو آئے تھے، پولیس ویسے بھی تمہاری جیب میں۔ احسن نے پستول کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا۔ تم فکر مت کرو فرح، یہ اندھی ویسے بھی آدھی مری ہوئی ہے، زہر ہی کافی ہوگا، لیکن احتیاطاً یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ میرا اپنا شوہر، میرے قتل کا منصوبہ اتنے اطمینان سے بنا رہا تھا جیسے کسی مچھر کو مارنا ہو۔ میں نے اپنی جیب میں موجود موبائل پر ہاتھ رکھا اور سمیر کی لائن آن تھی، وہ یہ سب سن رہا تھا۔ میں نے فون پر 3 بار انگلی سے دستک دی۔ یہ ہمارا طے شدہ سگنل تھا کہ عمل کا وقت آ گیا ہے۔ میں دبے پاؤں وہاں سے ہٹی، اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا احسن سن لے گا۔ چند منٹ بعد قدموں کی آہٹ ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھلا۔ احسن اندر آیا، اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ سونیا، جاگ رہی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں احسن، نیند نہیں آ رہی۔ احسن میرے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ لو، جوس پی لو، ٹھنڈک ملے گی اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ اس نے گلاس میرے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لے لیا۔ احسن، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو۔ میں نے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ ہاں سونیا، آج میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہوا ہے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، پی لو نا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے گلاس ہونٹوں کے قریب کیا۔ احسن کی نظریں گلاس پر جمی ہوئی تھی اور وہ میری موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لمحے اچانک بجلی آ گئی۔ اسی لمحے اچانک گھر کی بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ ارے یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ احسن بڑبڑایا اور اٹھنے لگا۔ اسی اندھیرے میں نے جوس کا گلاس بیڈ کے نیچے قالین پر گرا دیا اور جلدی سے منہ پونچھ دیا جیسے میں پی چکی ہوں۔ لائٹ 1 منٹ بعد واپس آ گئی۔ احسن نے دیکھا کہ گلاس خالی میرے ہاتھ میں ہے اور میرے ہونٹ گیلے ہیں۔ وہ مسکرائے، شاباش، اب آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا، شاید زہر کے اثر کرنے کا انتظار کرنے کے لیے۔ میں لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔
تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار احسن اکیلا نہیں تھا۔ مجھے آہٹ سے اندازہ ہوا کہ فرح بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں دبے پاؤں میرے سرانے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی لیکن میں ان کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ سو گئی کیا؟ فرح نے سرگوشی کی۔ اور لگتا تو ہے نبض چیک کرو، احسن نے کہا۔ احسن نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے جان بوجھ کر ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہاں نبض ڈوب رہی ہے، کام ہو گیا، احسن نے خوشی سے کہا۔ نہیں احسن، ابھی سانس چل رہی ہے، رسک نہیں لے سکتے۔ تکیہ رکھ کر منہ دبا دیا۔ گولی مار دو، فرح نے ظالمانہ مشورہ دیا۔ گولی کی آواز سے پڑوسی جاگ جائیں گے۔ اور تکیہ ٹھیک ہے، احسن نے کہا، اور اس نے قریب پڑا ہوا تکیہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے تکیہ میرے منہ پر رکھنے کے لیے جھکا، میں نے پوری طاقت سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احسن اور فرح دونوں چیخ مار کر پیچھے ہٹے، جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا۔ تم؟ احسن ہکلایا۔ تم زندہ ہو؟ میں نے اپنی کالی عینک اتار کر زمین پر پھینک دی اور پہلی بار احسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں احسن، میں زندہ ہوں اور میں سب دیکھ رہی ہوں۔ میں گرجی۔ احسن کا رنگ فق ہو گیا۔ دیکھ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری بینائی واپس آ چکی ہے احسن، اور میں پچھلے 1 ہفتے سے تمہارا اور تمہاری اس فیصل نما گرل فرینڈ کا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ میں نے فرح کی طرف اشارہ کیا، جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا میں اندھی ہوں تو بے وقوف بھی ہوں؟ میں نے تمہیں آئینے میں پستول لیتے ہوئے دیکھا، میں نے تمہارے میسجز پڑھے، اور میں نے وہ زہر والا جوس زمین پر گرا دیا۔ احسن کے چہرے پر خوف کی جگہ درندگی آ گئی۔ اس نے اپنی کمر سے پستول نکالا۔ اچھا، تو تم سب جانتی ہو؟ پھر تو بہت اچھا ہوا، اب تمہیں مارنے کا اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اب کوئی ڈرامہ نہیں، سیدھی موت۔ اس نے پستول میری پیشانی پر تان لیا۔ آخری کلمہ پڑھ لو سونیا، جائیداد تو میرے نام ہو ہی چکی ہے، اب تم زندہ رہو یا مرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جائیداد؟ تم کاغذات کی بات کر رہی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ احسن، تم بھول گئے کہ نابینا افراد کے دستخط تب تک قانونی نہیں مانے جاتے جب تک 2 گواہ موجود نہ ہوں۔ اور ویسے بھی میں نے وہاں سونیا ملک کے دستخط نہیں کیے، بلکہ دھوکے باز لکھا تھا۔ تم نے خوشی میں چیک ہی نہیں کیا۔ احسن نے وہ کھلا کر جیب سے کاغذات نکالے اور دیکھا، وہاں واقعی دستخط کی جگہ، سگنیچر کی جگہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں اور دھوکے باز لکھا تھا۔ تم بہت چالاک ہو گئی ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ دھاڑا اور ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور باہر سے ایک گولی آئی جو سیدھی احسن کے ہاتھ پر لگی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ احسن درد سے چیخا، تکلیف سے بلکا اور زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور سمیر اپنی پولیس فورس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ اوپر کر لو سمیر، گر جا،
فراح چیخیں مارتی ہوئی کو کونے میں دبک گئی۔ احسن اپنا خون آلود ہاتھ پکڑے زمین میں تڑپ رہا تھا۔ پولیس نے فوراً دونوں کو قابو میں کر لیا اور ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ سمیر میرے پاس آیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا سونیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں سمیر، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ آج میں نے صرف اپنی آنکھیں نہیں کھولیں بلکہ اپنی زندگی سے گندگی بھی صاف کر دی ہے۔ احسن کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہ مجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں بلکہ عبرت تھی۔ میں نے فرا کے پاس جا کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ اس عورت کی طرف سے ہے جسے تم کمزور سمجھ رکھتی تھی، جسے تم کمزور سمجھ رہی تھی۔ یاد رکھنا، عورت اندھی ہو سکتی ہے لیکن بے وقوف نہیں۔ پولیس انہیں لے گئی اور گھر میں سکون ہو گیا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ میری آنکھیں اب روشن تھی اور میرا راستہ صاف تھا۔ میں اکیلی تھی لیکن اب میں کمزور نہیں تھی، کیونکہ میں نے اندھیرے کو شکست دے دی تھی اور اب میرا نیا سفر روشنی میں شروع ہونے والا تھا۔